اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، دوستو، بھائیو، بزرگوں، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے پیش کی. 55 نمبر کی یہ آیت ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 وعدے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ فرمائے ہیں، ان 5 وعدوں کا بیان کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کے وعدے فرمائے. ایک وعدہ یہ فرمایا کہ میں تمہیں فطری اور طبعی موت دینے والا ہوں، یعنی کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی سولی پر نہیں چڑھائے گا، اور قتل کرنے یا سولی پر چڑھانے کی وجہ سے موت نہیں آئے گی، بلکہ فطری اور طبعی طریقے سے جیسے سب لوگ انتقال فرماتے ہیں اس طریقے پر میں تمہیں وفات دوں گا. یہ ایک وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ان سے یہ وعدہ پورا کریں گے. میری بات بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ یہ وعدہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پورا کریں گے. یہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے لیکن پورا کریں گے. دوسرا وعدہ فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں تمہیں اپنی طرف اور اپنے پاس اٹھا لوں گا، یعنی آسمانوں پر میں تمہیں زندہ اٹھا لوں گا. دوسرا وعدہ یہ فرمایا. تیسرا وعدہ فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ جو اعتراضات، جو الزامات آپ پر کر رہے ہیں یا کریں گے، ان الزامات سے آپ کو میں پاک کروں گا اور بری کروں گا. یہ وعدہ، دونوں وعدے اللہ نے پورے کر دیے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں تمہیں آسمانوں پر اٹھا لینے والا ہوں، یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کر دیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا. اور وہ مطہرک من الذین کفروا، کافر لوگوں کے الزامات سے میں تمہیں پاک کروں گا اور بری کروں گا، یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کر دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ پر جتنے الزامات یہودیوں نے لگائے تھے ان سارے الزامات سے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا، یعنی آپ کی پاکی
اور الزامات سے براعت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، لہذا یہودیوں کے سارے اعتراضات اور سارے الزامات سے عیسیٰ علیہ السلام بری کر دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی، ان آیات کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں کے سارے الزامات سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ وہ کیا الزامات ہیں وہ انشاءاللہ موقع پر آئیں گے۔ تو یہ دونوں وعدے پورے ہو گئے، اور ایک وعدہ اللہ نے فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہارے ماننے والوں کو قیامت تک کافروں کے مقابلے میں ہم غلبہ دے کے رہیں گے، غالب کریں گے۔ تمہارے ماننے والوں کو کافروں کے مقابلے میں قیامت تک ہم غالب رکھیں گے۔ یہ وعدہ اللہ پورا کر رہے ہیں، یہ وعدہ چل رہا ہے اور یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے ابھی بھی، وہ میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔ تو ایک وعدہ ہوا کہ میں وفات دوں گا، فطری اور طبعی موت، یہ پورا ہونے والا ہے۔ دوسرا زندہ آسمانوں پر اٹھا لینے کا وعدہ، وہ پورا ہو گیا۔ تیسرا کافروں کے یعنی یہودیوں کے الزامات سے بری کرنے کا وعدہ، وہ پورا ہو گیا۔ چوتھا یہ کہ آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک کافروں کے مقابلے میں غلبہ دیں گے، یہ پورا ہو رہا ہے۔ اور پانچواں وعدہ ہے ثم الی مرجعکم، پھر تم سب لوٹ کر کے میرے پاس آؤ گے تو فاحکم بینکم، تو تمہارے درمیان کے سارے اختلافات کا فیصلہ قیامت میں کروں گا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام امور میں اور مسائل میں جس میں تمہارا آپس میں اختلاف چل رہا ہوگا، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ یہ وعدہ پورا ہوگا قیامت میں۔ یہ 5 وعدے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے۔ اب مجھے اسی کے ضمن میں اور اسی کے روشنی میں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہیں اور نبی ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری میں آنے والے، حضور سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں میں حضور سے پہلے سب سے آخر میں آنے والے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں کوئی پیغمبر اور کوئی نبی نہیں۔ اور آپ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں، ان کی صرف ماں ہیں، اور وہ ہیں حضرت مریم۔ حضرت مریم بڑی پاک باز اور بڑی پاک دامن خاتون ہیں، بڑی عبادت گزار۔ ان کے والدین نے ایک منت مانی تھی جب وہ پیٹ میں تھیں کہ اگر اللہ نے لڑکا دیا تو میں اس لڑکے کو، والدہ نے کہا تھا کہ میں اس لڑکے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کے کام کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اس کو میں وقف کر دوں گی، چھوڑ دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اتفاق سے جب ولادت ہوئی تو بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی، تو ان کی والدہ پریشان ہو گئیں، کہنے لگی، اللہ سے التجا کرنے لگی کہ یا اللہ، میں نے تو منت مانی تھی کہ اگر لڑکا ملے گا تو میں لڑکے کو تیری عبادت کے لیے اور تیری اطاعت کے لیے اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کے لیے میں اس کو وقف کروں گی، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ تو اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کر کے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا کہ بی بی، وہ جو لڑکا تم مانگ رہی تھی وہ لڑکا ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ یہ لڑکی بننے والی ہے جو ہم نے تم کو دی ہے۔ اس لڑکی کی شان جو بننے والی ہے
اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ لڑکی جس اعلیٰ مرتبے کو اور اعلیٰ شان کو پہنچنے والی ہے جو ہماری دیوی، وہ لڑکا اس درجے کو نہ پہنچتا جو تم نے مانگا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تم نے جو لڑکا مانگا اس سے بہتر یہ لڑکی ہے جو ہم نے دی ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہی لڑکی حضرت مریم ہے، اور ان کی منت کے مطابق انہوں نے اس لڑکی ہی کو فارغ کر دیا عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے فارغ کر دیا منت کے مطابق۔ اور بیت المقدس کے اس وقت امام اور متولی ان کے خلئی تھے اس لڑکی کے، یعنی ان کی اہلیہ کی بہن کے شوہر ہی متولی اور امام تھے۔ جب انہوں نے اس لڑکی کی کفالت کی تو چونکہ وہ اپنی خالہ کے گھر میں کفالت کر رہی ہے، کفالت پا رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، تو بہت ہی اچھے انداز سے پرورش کی اور بہت ہی اعلیٰ معیار کے ساتھ ان کو رکھا۔ بیت المقدس میں ایک کمرہ بنایا، محراب اس کو قرآن نے کہا ہے، اور اس کی دیکھ بھال حضرت عمران جن کا نام ہے ان کے خالو کا، اور بیت المقدس کے وہ امام، انہوں نے، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے ان کی کفالت کی۔ عمران تو ان کے والد کا نام تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی، پرورش کی۔ وہ پیغمبر تھے، نبی تھے۔ تو ان کا ایک طویل قصہ ہے، میں اس قصے میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ جو آیت پڑھی ہے اس آیت پر مجھے آنا ہے۔ تو حضرت مریم بڑی اونچی شان والی بنی اور بڑی عبادت گزار، بڑی اللہ کے ساتھ توکل رکھنے والی، اور بڑی تعلق مع اللہ، مضبوط تعلق مع اللہ رکھنے والی، اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والی۔ اتنا مضبوط تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت مریم کا، حضرت زکریا جو کفالت فرماتے تھے وہ تالا کھول کر اندر جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں بغیر موسم کے۔ پھل نہیں ہے، ان موسم نہیں ہے اس پھل کا، مگر وہ پھل تازہ رکھا ہوا ہے۔ تو ان کو تعجب ہوتا کہ یہ پھل میں نے تو نہیں پہنچا ہے، کسی اور کے پہنچنے کا یہاں راستہ نہیں، اور کسی اور نے پہنچایا نہیں، ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں، لیکن ان کے پاس یہ تازہ ترین پھل بغیر موسم کے کیسے رکھے ہوا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ حضرت مریم سے پوچھتے ہو کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے، کون لایا، کس نے پہنچایا، کس ذریعے سے تمہارے پاس آئے؟ تو وہ ایک ہی جواب دیتے کہ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہی کہہ سکتی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر مضبوط، تو اللہ غیبی طریقے پر فرشتے کے ذریعے سے ان کو روزی پہنچاتے تھے، غذا پہنچاتے تھے، پھل پہنچاتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ انتظام ہوتا تھا کسی سبب کے بغیر۔ بہرحال اسی طرح پرورش پاتی رہی، یہاں تک ایک وقت آیا کہ جب وہ جوان ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، وہ یہ کہ اللہ تمہارے بطن سے ایک بچے کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کہہ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھونک مار کے چلے گئے۔ جو انہوں نے پھونک مارا تو ان کے بطن میں حمل ٹھہر گیا، اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے ان کے بطن میں اس کو ڈالا ہے۔ غرض اس کی تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال وہ حمل ٹھہرا، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی، جو لڑکا پیدا ہوا، وہی لڑکا حضرت عیسیٰ ہے، جن کو بچپن ہی میں نبوت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں، حضرت مریم ان کو لے کے اپنے ہاتھوں میں آ رہی تھی، تو قوم کے لوگوں نے بڑے تعجب کے ساتھ دیکھا کہ یہ اس عورت کی تو شادی نہیں ہوئی، اس کا کوئی شوہر نہیں، اور یہ ان کے ماں باپ بڑے نیک صالح، تو بڑے نیک صالح ماں باپ کی یہ بیٹی بچہ کہاں سے لا رہی ہے بغیر شوہر کے؟
تو انہوں نے الزامات لگانے شروع کیے، لیکن اللہ نے ان کو پاک کیا۔ اللہ نے حضرت مریم کے اوپر وحی نازل کر کے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری قوم تمہارے اوپر الزامات لگائے، اعتراض کرے، سوال کرے اور پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو تم بات مت کرنا، جواب مت دینا، زبان مت کھولنا، اور تم صرف اس بچے کی جو گود میں ہے اس کی طرف اشارہ کر دینا، اس سے پوچھو۔ تو وہ کہتے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، بچہ کیا جواب دے گا؟ تو بچہ فوراً بول پڑا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وہ بچہ بولنے لگ گیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ بچہ بول رہا ہے، لوگ حیران رہ کر کے دیکھنے لگ گئے کہ یہ بچہ بچپن میں گود میں دودھ پیتا بچہ بات کر رہا ہے اور اتنا عجیب و غریب کلام کر رہا ہے۔ تو یہ تھی شان حضرت عیسیٰ کی اور یہ تھی شان حضرت مریم کی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے ان کا نام عیسیٰ ابن مریم، ماں کے نام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم، کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ، اس لیے کہ ان کے باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ نے لڑکا پیدا کیا۔ اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھاتے ہیں، ویسے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد کو پیدا کرتے ہیں، مگر اللہ کی یہ سنت ہے جو ماں باپ کے ذریعے اولاد کو پیدا کرنا، لیکن اللہ کی جو قدرت ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر اللہ انسان پیدا کرتے ہیں، وہ ہے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں، بغیر ماں بغیر باپ دونوں کے بغیر آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور بغیر ماں کے بھی اللہ پاک اولاد انسان پیدا کرتے ہیں، وہ ہے حضرت حوا، کہ ان کی کوئی ماں نہیں۔ آدم علیہ السلام کی پسلی پہ ہاتھ مار کے ان سے حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم کی پسلی پہ مار کے حوا کو پیدا کیا، ماں نہیں، ماں کے بغیر۔ اور اللہ پاک ایسی قدرت والے کے بغیر باپ کے بھی پیدا کرتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ ایسی قدرت والے ہیں کہ بغیر ماں کے بھی پیدا کر کے بتا سکتے ہیں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے بتا سکتے ہیں، بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر بھی پیدا کر کے بتا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ دنیا میں اپنی قدرت کے مظاہرے کرنے کے لیے ایسے واقعات کو رونما فرماتے ہیں، رونما کرتے ہیں، اور یہ ان کی کرامت ہوتی ہے۔ نبی ہوتے ہیں تو معجزہ ہوتا ہے، اور اگر ولی ہوتے ہیں تو کرامت ہوتی ہے۔ حضرت مریم کی کرامت تھی اس لیے کہ وہ ولیہ تھیں، نبیہ نہیں تھیں، اور حضرت عیسیٰ کا وہ معجزہ تھا اس لیے کہ وہ نبی تھے جو بچپن میں بول رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا اعلان کیا، اور اللہ نے ان کو کتاب انجیل عطا فرمائی، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف ان کو لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، تو لوگ ان کے دشمن بنے، اور کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ جو ایمان لائے تھے وہ عیسائی کہلاتے ہیں، نصارہ کہلاتے ہیں، نصرانی کہلاتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور جو ان کے ساتھ دشمنی کر بیٹھے اور ان کے دشمن بنے وہ یہودی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے اور ان کے ماننے والے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ اور یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا، وہ عقیدہ یہ کہ وہ ایک مسیح کو مانتے تھے، اور کتابوں میں، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی زمانے دراز سے ایک بات چلی آ رہی ہے، وہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ وہ بات یہ کہ دنیا میں دو مسیح کو آنا ہے، ایک مسیح ضلالت اور ایک مسیح ہدایت۔ مسیح ضلالت، مسیح نام کے دو شخص دنیا میں آنے ہیں، ایک مسیح ہدایت ہوگا، ایک مسیح ہوگا وہ دنیا میں ہدایت پھیلائے گا اور گمراہی کو مٹھائے گا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا، رہبری کرے گا، راہ راست پر لوگوں کو لائیں گے۔ ایک مسیح ایسے ہوں گے، ان کو مسیح ہدایت کہتے ہیں، اور ایک مسیح ضلالت ہوگا کہ جو مسیح کے گمراہی پھیلائے گا، گمراہی کا وہ امام ہوگا،
ضلالت کا وہ پیشوا اور مقتدا ہوگا اور ضلالت کا وہ مجید ہوگا. ضلالت اور گمراہی اس کے ذریعے سے پھیلے گی اور وہ گمراہی اور ضلالت کا امام ہوگا. اس کو مسیح ضلالت کہتے ہیں. یہ دو مسیح کو دنیا میں آنا ہے. پچھلی آسمانی کتابوں سے اس کا تذکرہ چل رہا ہے. ایک مسیح ہدایت والا، ایک مسیح ضلالت والا. یہ کون ہیں؟ اس دونوں مسیح کو مانتے ہیں مسلمان بھی، یہ دونوں مسیح کو مانتے ہیں، جانتے ہیں نصارہ بھی، اور ان دونوں مسیح کو مانتے ہیں یہود بھی. تینوں کے تینوں مانتے ہیں یہ دنیا میں دو مسیح کو آنا ہے، ایک مسیح ہدایت، ایک مسیح ضلالت. لیکن اس کا مصداق کون ہے؟ اس کا مصداق کون ہوگا؟ یعنی یہ مسیح ضلالت کون اور وہ مسیح ہدایت کون؟ اس میں اختلاف رائے ہے. اب مسلمانوں کا عقیدہ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو باقی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ہمارا اور مسلمانوں کا، سارے امت مسلمہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسیح ہدایت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، اور وہ دنیا میں آ چکے اور آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، اور قیامت کے قریب دوبارہ وہ آسمانوں سے زندہ نازل ہوں گے اور اس امت کے ایک امتی بنیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ ہوں گے اور دنیا میں اسلامی حکومت نافذ کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. اور اس وقت میں ان کے زمانے میں دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں رہے گا. سارے مذاہب مٹ جائیں گے، صرف اور صرف اسلام رہے گا، اور وہ چند سال زندہ رہیں گے. نکاح بھی ہوگا، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد ان کی فطری اور طبعی وفات اور موت بھی ہوگی. مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں روضہ اقدس میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو ہم سب اور پچھلی آسمانی کتابوں میں سارے نبیوں نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں مسیح ہدایت کے طور پر ذکر فرمایا ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس مسیح کو مسیح ہدایت مانتے ہیں مسلمان، اور اسی مسیح کو مسیح ہدایت مانتے ہیں نصرانی اور عیسائی بھی. ہم اور عیسائی سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مسیح ہدایت دنیا میں آ چکے ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ آنے والے ہیں. مسلمان بھی اس سے متفق ہیں، عیسائی لوگ بھی اس سے متفق ہیں، اور وہ مسیح کے دوبارہ نازل ہونے کے انتظار میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. دونوں اس عقیدے کے ساتھ متفق ہیں، اگرچہ کہ عیسائیوں کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں کچھ فرق ہے. میں بتلاؤں گا بعد میں، آئندہ بتلاؤں گا، موقع اتنا نہیں ہے. اب دوسرا مسیح، اچھا یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی اس مسیح کو، جن کو ہم عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں اور مسیح ہدایت مانتے ہیں، اس مسیح کو یہودی مسیح ضلالت کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ گمراہی کا مسیح کہتے ہیں ان کو. عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کا مسیح نہیں مانتے، گمراہی کا، ضلالت کا مسیح کہتے ہیں. اسی وجہ سے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور نہ ماننے کی وجہ سے ان کے وہ دشمن بنے، اور اسی دشمنی میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور ان کو سولی پر لٹکانے کی سازش کی. اور اس کی ایک کہانی اور داستان ہے، میں آپ کو بتلاؤں گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب دشمن بنے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا گھیراؤ کیا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. ان کے گھر پر چھاپا مارا، سب نے گھیراؤ ڈال کر کے عیسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر موجود تھے. حتیٰ کہ ان یہودیوں نے، ان میں سے بعض شریر لوگوں نے گھر کے اندر گھس کر کے حملہ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر. اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر ایسی مدد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ کو تو زندہ ان کے ہاتھ میں لگنے نہیں دے کر زندہ ان کو آسمانوں پر فرشتوں کو بھیج کر کے اٹھا لیا، اور جو گھر میں داخل ہوئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے، انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا
اور ان یہودیوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ جب سولی پر وہ لٹک گیا اور وہ قتل ہو گیا، اب اس کی ناش سامنے آئی تو لوگ خود یہودی التباس میں پڑ گئے، اشتباہ میں پڑ گئے۔ صورت تو اس کی عیسیٰ والی ہے مگر جسم اس کا عیسیٰ کا جیسا نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ اگر یہ ہیں تو پھر وہ ہمارا آدمی جس کو ہم نے اندر قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں چلا گیا، اور اگر یہ وہی آدمی ہیں پھر عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ التباس میں پڑ گئے، اشتباہ میں پڑ گئے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا، التباس ہو گیا، کنفیوز ہو گئے یہ کہ ہم نے عیسیٰ کو کہیں قتل کیا، سولی پر لٹکایا یا کسی اور کو لٹکا دیا، ہمارے ہی آدمی کو ہم نے لٹکا دیا، اس میں یہ کنفیوزڈ ہو گئے۔ انہی کے درمیان یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، اور ضرور مشتبہ ہونا ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، وہ وہاں موجود نہیں تھے اور یہ شخص ان کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب ایسی صورت میں کنفیوزڈ ہونا تو لازمی بات ہے۔ اب یہ یہودی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ضلالت ہیں، اسی وجہ سے ان کو قتل کرنے اور شہید کرنے کے درپے ہوئے تھے۔ اب رہ گیا مسیح ضلالت کا معاملہ، گمراہی پھیلانے والا مسیح۔ ہم اس مسیح کو مسیح دجال کہتے ہیں۔ مسیح ضلالت جس کا نام دوسرا مسیح کا جس کا انتظار ہے، اور پچھلی کتابوں میں بھی اس کے تذکرے موجود ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام نبیوں نے اس مسیح ضلالت سے ڈرایا ہے۔ اس ضلالت والے گمراہی پھیلانے والے مسیح سے سارے نبیوں نے ڈرایا ہے کہ اس کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہے، اس کے فتنے سے ڈرو اور بچو۔ جب اس کا فتنہ شروع ہوگا اچھوں کا ایمان امتحان میں اور آزمائش میں آ جائے گا، ایمان ڈگمگا جائے گا، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تمام نبیوں نے ڈرایا، تمام پیغمبروں نے ڈرایا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جو دنیا کی ابتدا میں آئے ہیں انہوں نے تک ڈرایا ہے۔ آپ سوچو، دنیا کی ابتدا میں آنے والے نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبروں کے سلسلے میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے جب اس مسیح سے ڈرایا ہے تو کتنا خطرناک انسان ہوگا۔ وہ مسیح دجال ہے، اسی مسیح کو مسیح ضلالت کہتے ہیں۔ اس کے آنے کا انتظار تمام مسلمانوں کو بھی ہے، تمام یہودیوں کو بھی ہے، تمام نصارہ کو بھی ہے۔ سب مانتے ہیں کہ یہ مسیح دجال ابھی تک آیا نہیں ہے، اس کو آنا ہے۔ لیکن اس مسیح دجال کو مسیح ضلالت سارے مسلمان بھی مانتے ہیں اور مسیح ضلالت تمام نصارہ بھی مانتے ہیں۔ دونوں ہم متفق ہیں کہ یہ مسیح ضلالت اور گمراہی پھیلانے والا مسیح ہے، اور یہودی اسی مسیح دجال کو مسیح ہدایت کہتے ہیں، اور وہ اس کو اپنا مقتدا اور امام اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ تمام یہودی اس کے انتظار میں ہیں، جب وہ آئے گا سارے کے سارے یہودی اس پر ایمان لائیں گے، اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اسی کے انتظار میں ہیں، اور اسی کے انتظار میں اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانے کے انتظار میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں سارے یہودی۔ اسی لیے انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے سارے فلسطین کو اپنی حکومت کا دائرہ کار میں شامل کر کے بیت المقدس کو شہید کرنے کے لیے کوششوں میں برابر لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہیں کہ جس وقت وہ دجال آئے گا اس کی حکومت کے لیے یہاں پر تخت سلیمانی بنانا ہے اور ہیکل سلیمانی تیار کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر وہ دنیا پر حکومت کرے گا، پوری دنیا کو وہ کنٹرول کرے گا ان کے عقیدے کے مطابق۔ لہذا بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے ہر وقت کوشش میں یہودی لگے رہتے ہیں، اور مسلمان اس کے مقابلے میں لڑائی لڑتے رہتے ہیں، مزاحمت کرتے رہتے ہیں، اور اس کوشش کو ان کی ناکام بنانے کے لیے برابر فلسطینی وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش پورا ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ وہ سارے وہ فلسطینی یہودیوں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی ناک میں دم کر رہے ہیں اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں، زبردست رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، بیت المقدس کو بچانے میں لگے رہتے ہیں تاکہ یہ بیت المقدس شہید نہ ہو اور ان کا خواب شرمندے تعبیر نہ ہونے پائے۔ لیکن اللہ کو اپنا کام پورا کرنا ہے۔ یہ مسیح دجال آئے گا،
عراق اور شام کے درمیان کی وادیوں اور علاقوں سے یہ ظاہر ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آنا ہے، اور وہ آئیں گے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے، فرشتوں کے پروں پر سہارا دونوں ہاتھوں سے لگا کر کے وہ نازل ہوں گے۔ جس وقت وہ اتریں گے اس وقت میں دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز تیار ہوگی، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میں امامت کے لیے بڑھ چکے ہوں گے مصلی پر امام کے، سارے مسلمان پیچھے صفے باندھ کے تیار کھڑے ہوں گے۔ اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے، چونکہ وہ نبی تھے اور یہ امتی ہیں، غیر نبی ہیں، ان کے احترام میں حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ تاکہ وہ آگے بڑھ کر کے امامت کرائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ امامت تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ امام کے مصلی پہ تم کھڑے ہو چکے اور امامت کے لیے اقامت کہی جا چکی، اور یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، لہذا تم ہی امامت کے مستحق ہو، تمہیں امامت کرانی چاہیے۔ حضرت مہدی آگے بڑھ کر کے امامت کرائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز اقتدا میں مقتدی بن کر کے ادا کریں گے، اور یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ میں اس وقت میں نبی بن کر نہیں، امتی بن کر کے، اور میں اس وقت میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے نہیں بلکہ حضور کی نبوت کی اتباع کرنے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، اس لیے میں اقتدا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کی امامت عیسیٰ علیہ السلام کرائیں گے، حضرت مہدی کا انتقال ہو جاوے گا، عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کر کے فارغ ہوں گے، بیت المقدس کی جب نماز سے، دمشق کی جامع مسجد کی نماز سے فارغ ہوں گے اور بیت المقدس پہنچیں گے تو وہ باہر نکلیں گے تو باب لد، تو وہاں پر دجال موجود ہوگا، دجال ظاہر ہو چکا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوا موجود ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا اور وہ بھاگے گا ان سے بچنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر اسے پکڑیں گے اور اسے وہاں پر قتل کریں گے، اور اس کے بعد سے یہودیوں کا قلع قمع ہوگا اور یہودیوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اس کے بعد دنیا میں صرف اور صرف اسلام باقی رہے گا اور سارے مذاہب اس وقت میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک علامات قیامت میں سے عظیم ترین علامت ہے جو ظاہر ہونی ہے۔ میں یہاں پر جو آیتیں پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان آیتوں کے اندر اللہ نے جو وعدے فرمائے، ایک وعدہ یہ کہ آپ کو وفات دیں گے، تو جب دجال کو قتل کریں گے، قتل کرنے کے بعد تھوڑی مدت وہ زندہ رہیں گے اور یہاں پر پورا امن و امان قائم کریں گے دنیا میں، اتنا امن و امان ہوگا کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جہاد بھی ختم ہو چکا ہوگا اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ زمینوں سے مال گویا ابل رہا ہوگا، کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی غریب و فقیر نہیں ہوگا۔ ایسے عجیب و غریب امن و امان کا اور خوشحالی کا زمانہ ہوگا۔ اللہ رب العزت بڑی خیر و برکت اس زمانے میں فرمائیں گے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، حضور کے پہلو میں اور دامن میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ وعدہ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پورا کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ آیت پاک کی روشنی میں جتنی گزارشات مجھے کرنی تھی وہ میں نے کر چکی، لیکن اس موضوع کو میں نے کیوں چھیڑا، اس کا بیان اور اس کی وجہ میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ اسلامی عقیدہ ہے اور اس اسلامی عقیدے کے مطابق مسلمانوں کو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ اس کے خلاف کیا کیا اس وقت میں چل رہا ہے میں وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی سمجھنے کی اور قرآن پاک کے قریب ہونے کی اور اسلامی عقیدوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رہنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے اور دجال کی فتنوں سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا